جو ان کے پروگرام ہوئے اسپیسیفکلی ان پروگرامز میں بھی, ایون کراچی والے پروگرامز میں بھی, جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا اوور آل ایٹیچیوڈ ہے وہ ہیوملیٹنگ ہے, یعنی تذلیل والا. اور کئی لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو پاکستان آگے پتہ نہیں کیا ہو گیا, پاکستان کی شاید آب و ہوا ہی ایسی ہے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہی مسجد جہاں وہ پروگرام کر رہے تھے تو کچھ سال پہلے وہاں ہمارے بابا جی نے کہا تھا چھڑ دے وابیاں دی اذان دا کے احترام ہوتے سوراں دے سور رہے. کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں. چلو چلیے او وابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور چلو چلیے. تو ہو سکتا ہے کوئی بابا جی کی روح وہاں پہ بھٹک رہی ہو اور اس کا اثر لے لیا انہوں نے. بہرحال جو بھی ہے وہ آلموسٹ جس کو بھی سوال کا جواب دے رہے ہیں تو بڑے عجیب انداز کے اندر. یہ ان کا ایک جنرل ایٹیچیوڈ ہے اکثر نان مسلمس کے ساتھ. جی السلام علیکم. انجینئر صاحب کا کلپ آپ نے دیکھ لیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو رویہ ہے وہ انجینئر صاحب کو پسند نہیں آتا, کیونکہ اس میں جو ہے وہ گفتگو کا انداز کچھ بہتر نہیں ہے, اور وہ کیسے ڈیل کرنا ہے ان کو اور کس طرح ان سے گفتگو کرنی ہے. اور پھر انہوں نے بادشاہی مسجد کا بھی حوالہ دیا, پھر کہا کہ پاکستان کی آب و ہوا پر بھی الزام لگایا کہ پاکستان کی آب و ہوا شاید کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ جو ہے اچھے خاصے بندے کو با اخلاق بندے کو بد اخلاق بنا دیتی ہے. تو یہ آب و ہوا جو ہے, میں انجینئر صاحب سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس چیز کی نصیحت کسی کو مت کریں کہ جس پر خود عمل نہیں کرتے. جس پر خود عمل نہیں کرتے اس کی نصیحت کسی کو مت کریں. کیوں؟ کیونکہ شاید آپ بھول چکے ہیں کہ غلطی سے ایک دفعہ آپ 1 to 1 اپنے ہی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا تھا. اس ویڈیو پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو جواب دیا ہے. اگر پرسنلی طور پہ مجھ سے پوچھیں تو ہمیں اختلاف دونوں سے ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ہے, انجینئر محمد علی مرزا سے بھی ہے. لیکن اگر آپ زیادہ اختلاف کریں تو ہمارا ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہے. لیکن پھر بھی جو بات صحیح ہے, جو بات حق ہے, اس کو کرنا چاہیے. تو جو وصیت کر رہے ہیں یا نصیحت کر رہے ہیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کہ جی آپ بڑے بد اخلاق ہیں اور آپ کو اس سے فلاں کرسچن سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے, اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. میں صرف یہ بتانا چاہوں گا انجینئر صاحب کہ آج تک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو بھی گفتگو کی ہے وہ مجمع کے اندر بیٹھ کے کیا. نمبر ایک انہوں نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے اس مجمع سے. میرے خیال سے آپ نے یہ رویہ کیا ہوا ہے. پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں آپ ان باتوں کو. وہ باتیں ہمارے دل پہ لکھی ہوئی ہیں. کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہم آپ کے مخالف ہیں, اس لیے کہ آپ نے رسول اللہ کی صحیح حدیث کا انکار کیا, اس لیے کہ آپ نے رسول اللہ کے صحیح فرمان کو ٹھکرا دیا, اس لیے کہ آپ نے رسول اللہ کی صحیح حدیث کو رد کر دیا. اس لیے کیونکہ آپ اپنے بابے بچانا چاہتے ہیں, بڑے بابے کہ جن کو چھوڑنا مشکل ہے, جن کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر آپ کی بنی بنائی تمام عمارت گر جائے گی. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاتا. انجینئر صاحب کے وہ کلپس آپ کو دکھاتے ہیں, کچھ لوگوں نے دیکھے ہوں گے, کہ آپ ذرا خود فیصلہ کریں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بڑے بد اخلاق ہیں 1 to 1 گفتگو میں, یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب گفتگو میں سب سے بڑے بد اخلاق ہیں. کسی دوسرے سے ملاقات اور سماج ثابت ہے, لیکن وہ راوی مدلس ہے. میں نے کہا تھا بیچ میں نہیں بولنا, آپ تیسری بار بولیں گے میں آپ کو باہر نکال دوں گا, کیونکہ آپ سیکھنے تو نہیں نہ آئے, سیکھنے ہیں مجھے جواب مکمل کرنا دینا. آپ اس مدلس صاحب آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو میری بات تو پوری مکمل ہونا دینا. آپ کس نے رائٹ کیا کہ آپ اس طریقے سے مس بہیو کریں؟ آپ نے سوال کیا تھا, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ثابت کرنا نا میرے بھائی, آپ کو میں نے کہا تھا آپ کو صبر ہی نہیں آئے گا, آپ جواب سن نہیں سکیں گے, کیونکہ جب بندہ کوئی شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے نا اسے شیطان صبر نہیں کرنے دیتا. ظاہر ہے آپ دیکھیں یہ جملہ ہی مکمل ہوا. اب آپ اگر بولے تو میں نے آپ کو نکال دینا ہے, میں کوئی 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کر رہا. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں انجینئر صاحب کتنے پیار سے اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے ہیں. آپ کلپ آپ نے ملاحظہ کیے, یہ تفصیلی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. یہ انجینئر بھائی کے ایک اسٹوڈنٹ تھے اور وہ آئے, انہوں نے ایک حدیث ہمارے ساتھ ان کی ڈیبیٹ ہوئی کہ آپ مولا علی کو پہلا خلیفہ کیوں مانتے ہیں, اہل بیت کو خلفاء کیوں مانتے ہیں. تو ہم نے ان کو یہ حدیث دکھائی. تو جب ان کو یہ حدیث دکھائی گئی تو پھر وہ انجینئر صاحب کے پاس چلے گئے. پہلے لائیو سیشن میں گئے, وہاں پر انہوں نے کہا جی اب جیلم اکیڈمی ہیں, آپ کی تسلی کرائیں گے. اور کیا تسلی کرائی, اتنی تذلیل کی کہ اس نور بھائی کا بیان, جو انجینئر بھائی کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ اس کا بیان یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوا ہے. یہ تذلیل ہوتی ہے. کسی کو اٹھا کے باہر پھینک دینا, یہ تذلیل ہوتی ہے.
کسی سے اس رویے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج تک غصے میں ٹیبل نہیں کھڑکائے جس طرح آپ کھڑکا رہے تھے. یعنی آپ کا 1 to 1 گفتگو کرنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی. ہمارے شیعہ علماء ہیں کرتے ہیں 1 to 1 گفتگو, وہ کبھی ٹیبل نہیں کھڑکاتے, کبھی یہ نہیں کہتے اٹھا کے باہر پھینک دوں گا, کبھی بد اخلاقی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس حق ہے. جو بندہ مطمئن ہوتا ہے, جس کے پاس حق ہوتا ہے, وہ ٹیبل نہیں کھڑکاتا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا میں صرف اتنی سی بات کروں گا کہ انجینئر صاحب جب اپنا گھر شیشے کا ہو نا تو دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں مارتے. یہ آپ کی پرانی عادت ہے. جیسے آپ توحید کے موضوع پر, اگر آپ توحید کے موضوع پر ڈیبیٹ کرتے ہیں, کوئی بھی کرتا ہے, تو آپ کو خود جانتے ہیں کہ توحید کے معاملے میں آپ کتنے کمزور ہیں. آپ کی کتابوں میں توحید پر کتنی توہین ہے. آپ کی کتابوں میں جو توحید کا عقیدہ ہے وہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ جو کسی مسلمان کو یا کسی گورے کو بھی آپ نہیں دکھا سکتے, جو آپ کہتے ہیں گورے کی عدالت میں مقدمہ رکھیں. تو لہٰذا ہر معاملے میں انجینئر صاحب میدان میں تو آپ آتے نہیں ہیں. جو میدان میں کام کر رہا ہے, جیسا بھی کر رہا ہے بھائی, ہمارا اس سے اختلاف ہے, لیکن اس کو آپ نصیحت تب کریں جب آپ خود بڑے با اخلاق ہوں. جب آپ کا خود اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ رویہ ہے تو پھر آپ دوسروں کے, میں گیا میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, کوئی بدتمیزی. ایک آپ نے وہ سوال لکھا ہوا, سوال بھی آپ لے کر مائک میوٹ کرتے ہیں, مجھے آپ نے بلاک کر دیا. کس جرم میں کر دیا؟ سوال آپ نے اپنی مرضی کے رکھے ہوئے ہیں, اور جو آپ کو پسند نہیں آتا یا جس کا جواب مشکل ہوتا ہے وہ آپ نے بیان کیے ہوئے ہیں. وہ جو خلیفتین کی حدیث ہے, یہ سوال ہم نے جو ہے نا یہ بین کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی سوال آیا تو آپ مجھے بتا دیں. ڈر گئی, ڈر گئی, ڈر گئی, ڈر گئی, ڈر گئی. نا یہ سوال ہم نے لائیو ویسے ہی بین کیا ہے, ہم لیتے نہیں یہ سوال. ڈاکٹر ذاکر نائک تو کسی کو نہیں کہتا کہ اس طرح کا آپ سوال کر سکتے ہیں اور اس طرح کا نہیں کر سکتے. کرسچنس کو تو اس نے کھلا موقع دیا ہوا کہ جس طرح مرضی گفتگو کریں. باقی ہاں, ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اس بات سے شدید اختلاف کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے تو 20,000 بندہ لے کر آؤ. وہ تو وہی انجینئر صاحب والی شرط رکھ دی نا کہ 1 ملین سبسکرائبر. ٹھیک ہے, 1 ملین سبسکرائبر ہوں گے تو میں کسی سے ڈیبیٹ کروں گا. وہ جو آپ کے علی الحسن نقوی صاحب نے, اور وہ ادھر پڑی ہوئی ہے. ہوگا 2018 کی بات ہے کہ ہم نے محمد علی مرزا صاحب کے کچھ کلپس دیکھے تھے, شیعہ مذہب کے خلاف وہ کچھ کہہ رہے تھے, تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ آ کے ہمارے سے مناظرہ کیجئے. تو انہوں نے کہا میں طالب علم نہیں ہوں, ہم مناظرہ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ مناظرہ نہیں کر سکتے تو آپ آ کے صرف اعتراض کرو, اور میں آپ کے اپنے کتب سے جواب, مناظرہ نہیں, سوال و جواب, آپ سوال اعتراض کریں, جواب. آپ ہی نے ان کی جانب سے میرے لیے جواب لے کے آیا تھا کہ ابھی آپ کے سبسکرائبر کم, سبسکرائبر شرط یہ لگایا تھا کہ سبسکرائبر آپ کے 2 لاکھ بن جائیں, یا اس طرح کچھ نمبر انہوں نے دیا تھا. تو پھر میں آپ سے اس طرح کا گفتگو کروں. بہرحال انہوں نے کہا میرے سبسکرائبر کا کوئی شرط لگایا. ڈیبیٹ بھی پڑی ہوئی, علی الحسن نقوی صاحب نے اس کا اقرار بھی کیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب دیکھنے والوں کی جو توفیقات خیر میں اضافہ کرے. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1 to 1 گفتگو کرنا باطل کے لیے مشکل ہے. جو حق ہوگا وہ مطمئن ہو کے کرے گا, اور اچھے طریقے سے کرے گا, اور بااخلاق طریقے سے کرے گا. ڈاکٹر صاحب کا جو رویہ غیر مسلم کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے لہجے میں سختی ہے, ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جس طرح سے ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, یا وہ انجینئر صاحب نے بھی اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کی, اگرچہ ان کا اپنا اخلاق درست ہونے والا ہے, تو لیکن یہ ہے کہ ان کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں, اور یہ کوئی اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے. ظاہری بات ہے جو لوگ اس توحید کو نہیں لیں گے جو توحید رسول خدا اور ان کے خلفاء نے بیان کیا ہے, اس رسالت کو نہیں لیں گے جو رسالت رسول خدا اور ان کے خلفاء نے بیان کیا اور خدا نے بیان کیا, تو پھر نقصان تو ہوگا. بہرحال خدا آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم.